ہاں میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. ہیئر لائز اے پوائنٹ. اس میں جو کامن فیکٹر ہے وہ تو بجلی ہے نا جی. تو بجلی نہ ہونے کے کتنے فوائد ہو رہے ہیں. میں تو کہتی ہوں ایسے کرتے ہیں دوبارہ سے ایڈمیشن لیتے ہیں, کوئی MBBS کوئی انجینئرنگ کی ڈگری ہمیں بھی مل جائے گی. نہیں بڈھے طوطے اور طوطیاں نہیں پڑھ سکتے. مجھے تو آپ نا بڈھی طوطی نہ بنایا. اچھا تو تم کو میڈم بنا لیں. نہیں بڈھی نہ بنایا بس. اچھا نہیں میڈم بنا لیتے ہیں. میں آپ اچھا کو خبر سناؤں گی. نہیں خبر ابھی پوری کہاں ہوئی ہے. ابھی تو شکر کرو کہ راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں بجلی کے وزیر ہیں. ہاں اگر خدا نہ خواستہ یہ کہیں سورج کے وزیر ہوتے بند کرا دینا پھر انہیں. انہوں نے جس طرح بجلی جس گھر میں نہیں بھی ہے اس کو بھی بل جاتا ہے نا. تو سورج کی روشنی جہاں نہیں بھی پڑتی تھی اس کو بھی بل بھیجنا تھا. اور اگر کوئی اس جیسا بندہ نہ دہندہ قرار پاتا وہ کاڈو ہوتا نا جی کہ ہمارے پاس تو روشنی آئے نہیں, ہم کا بل دیں. نہ دہندگی میں آتا نا جی تو راجہ صاحب نے اس کی روشنی بند کر دی. سورج کی روشنی بند کر دینی تھی. اچھا مجھ کو یہ بتاؤ تم کہ یہ جو سورج گرہن ہوا ہے یہ قدرت کی طرف سے ہوا ہے یا اس میں بھی کوئی راجے کا عمل دخل ہے؟ حد ہو گئی بھئی, وہ تو قدرت نے کیا ہوگا. آپ کی بدگمانی کی بھی انتہا ہے. یار سیانے بندے سے اگر کوئی نیانا بندہ پوچھ لیتا ہے تو بدگمانی ہوتے ہے یہ. مطلب سورج کو کیا گرہن لگوائیں گے راجہ صاحب؟ میں آپ کو ایک اور خبر سناتی ہوں. جی سنائیں. غضب کرپشن کی عجب کہانی. پیو تیرا راجا ماں تیری رانی, سونے کا دروازہ چاندی کی پاؤڑیاں. یہ کیا ہے؟ گاؤن گایا میں نے تو آپ کو کرپشن کی کہانی کی بات سنائی ہے. اچھا سیانے کا کہ میں نے سنا ہے آج کل تو بڑے صحافی بھی جو ہیں بڑے بڑے سیٹ ہو گئے ہیں. دیکھیں یہ کرپشن احتساب جو ہے یہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ صرف عام بندوں کے لیے ہے, یہ صحافیوں کے لیے نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے صحافیوں کی کتنی موٹی موٹی تنخواہیں لگی ہوئی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کرپشن جو ہے وہ پورے ملک کا ایک مسئلہ ہے. اچھا نہیں تو صحافیوں کا بھی تو مسئلہ ہے. لیکن آپ پورے ملک کا ایک مسئلہ ہے. لیکن آپ ایک بات خوش آئند ہے کہ پورے ملک کے اندر ایک رائے پیدا ہو گئی ہے احتساب کیا جائے اور کرپشن کو برداشت نہ کیا جائے. اور ابھی آپ دیکھیے کہ ہماری جو ہسٹری کے جو بعض لوگ ہیں جنہیں جیسے گورنر جنرل غلام محمد, اب ان کے بارے میں تاریخ میں کیا کچھ نہیں لکھا جاتا کہ وہ غلط آدمی تھے, لیکن وہ بھی اتنے ایماندار ضرور تھے کہ اگر انہوں نے ذاتی کوئی خط لکھنا ہوتا تھا تو خط لکھنے کے لیے وہ جو ڈاک کے اوپر ڈاک ٹکٹ لگتا ہے وہ اپنی جیب سے دیا کرتے تھے. گل بات کو یہاں پر روکتے ہیں اور ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک جی. پروگرام گل بات میں آئیے شامل کرتے ہیں کچھ اور خبریں. لو جی اگلی خبر پڑھتے ہیں. صدر زرداری نے دربار لگایا تو وزیر اعلیٰ درباری نہیں ہوں گے, رانا ثناء اللہ نے کہا ہے. انہی کا ذکر ہو رہا تھا نا. دیکھو جی اگر یہ دربار لگے گا تو پہلا باغی بھلا کون قرار پائے گا؟ رانا ثناء اللہ. وہ کیوں جی؟ اب یہ پھر ایک اس سے فلم کا دوسرا سین ہے کہ دربار لگا ہوا ہے اور رانا ثناء اللہ کو باغی کے روپ میں پیش کیا جا رہا ہے, زنجیروں میں جکڑ کے گلے میں وہ بڑا سا پکڑا ہوا ہے اور رانا صاحب بڑھ کے مارے یوں جس طرح شیر کو پکڑ لیا ہے کسی. ہاں جی, تو وہ بڑے دھینگا مشتی کرتے ہوئے وہ لیا رہے ہیں اور ان کے لیے سزا جو مقرر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ گورنر صاحب کے ساتھ ان کی جفی ڈلوائی. یہ تو واقعی بڑی ظالمانہ سی سزا ہوگی. ہاں جی, تو وہ بازو پکڑ پکڑ کے جفی ڈلوا رہے ہیں اور اوپر سے آرڈر یہ آ رہا ہے کہ ایک ایک پپی بھی کرو. تو وہ ادھر کیا جا رہا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں رانا صاحب ذرا منہ ادھر کریں. وہ پھر وہ گورنر صاحب کے متھے کی پپی لیتے ہیں تو وہ بھی پھر متھے کی پپی لیتے ہیں اور یکا یک کر کے نا جی, تو رانا صاحب وہ اپنے جنجیریں توڑا کے نا تو باہر کی طرف بھاگ جاتے ہیں اور باہر جا کے بڑھ کے مارنی شروع کرتے اور کہتے ہیں باہر آ. اچھا, آپ کے لیے خبریں جو ہے نا وہ تازہ بتازہ ہیں. اچھا فریش. بالکل. بجلی پانی نہ ملنے کے باوجود شہریوں کو ٹیکس دینا پڑے گا. اچھا جی جناب. تمہاری چاچی جو ہے نا
ان کی وجہ سے مجھے کبھی کبھی کہتی تم تو باگڑ بلے ہو۔ باگڑ بلے کی مونچھیں ہوتی ہیں؟ ابھی کہتی ہر وقت یوں ہی لگتا ہے کہ جیسے تم نے دودھ پی کر تو گلاس رکھا ہے، تمہارے یہ دودھ شوکت ترین صاحب کا بیان ہے۔ جی جناب۔ اچھا آپ اتنے بھولے نہیں ہیں جتنے لگتے ہیں۔ نہیں نہیں، یہ جان کے ٹیسٹ کرتے ہیں، میں نے بھی جان کے نام نہیں لیا کہ دیکھو ان کی یاداشت کتنی ہے۔ اچھا تو شوکت ترین صاحب وہ دکاندار ہے جو چیز دیتے بھی نہیں ہیں اور اس کی قیمت لے لیتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندے خدا کے تو یہ سوچ، جب بجلی نہیں ہوگی پانی نہیں ہوگا تو بندے ٹیکس کدھر سے دیں گے؟ بجلی نہیں ہوگی پانی نہیں ہوگا کام نہیں ہوگا، جب کام نہیں ہوگا تو دیہڑی نہیں ملے گی، دیہڑی نہیں ملے گی پیسے نہیں ملیں گے، جب پیسے نہیں ملیں گے تو پھر ٹیکس کہاں سے ادا کیا جائے گا؟ تو پھر کیسے ہوگا یہ سب مسئلہ حل؟ اس کی ایک اور سجیشن ہے مائی ڈیئر شوکت ترین صاحب، آپ اس طرح کریں کہ آپ نائیوں کو ٹیکس لگا دیں۔ دیکھو کٹنگ تو ہر بندے نے کرانی ہے، کوئی ادھر سے کٹنگ کرا لیتا ہے کوئی ادھر سے کرا لیتا ہے، تو اخیر وہ کٹنگ بھی کروانی پڑتی ہے جی۔ تو اس کٹنگ کا فائدہ یہ ہوگا کہ وال پہ ٹیکس لگا دیں آپ، تو اس میں تھوڑے سے بندوں کو ریلیف مل جائے گی، راج ریاض کو، رحمان ملک کو تھوڑی تھوڑی ریلیف مل جائے گی۔ تو ان ریلیف شدہ لوگوں کے لیے ایک اور میرا بیان ہے یہ کہ آپ بیان بازی پر ٹیکس لگا دیں، تو ادھر سے قدرت کا انتقام ہوگا کہ ان کو والوں کے مسئلے میں ریلیف ملے گی، ادھر بیان بازی کے چکر میں ان کو جرمانے ہوگا۔ پھر تو سب سے زیادہ ٹیکس فوزیہ وہاب کو لگے گا بولنے پہ، اور آپ مس کر کے وہ اپنا وہ جو ہے شیخ رشید صاحب۔ نہیں انہوں نے وگ لگائی ہوئی ہے، ان کو اگر کہیں گے نا وہ ٹیکس تو وہ ریلیف کے ٹائم پر تو وہ وگ اٹھا کے دکھا دیں گے نا کہ جی یہ اچھا ایسے ہو سکتا ہے؟ ہاں وہ اتر جاتی ہے۔ وہ ہمارے ایک دوست ہوتے تھے، ایکٹر تھے وہ، اچھا ان کا نام رنگیلا تھا، وہ ایک دفعہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے گئے تو وگ لگاتے تھے وہ بھی، تو وہ کسی بندے نے کہا کہ رنگیلا صاحب آپ ٹوپی نہیں پہن کے آئے، نماز کے لیے ٹوپی کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے وگ اتاری اور کہیں گے یہ دیکھو یہ بھی ٹوپی ہے، والوں والی ہے۔ لیکن شوکت ترین صاحب کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 2007 اور 8 میں، بالخصوص 2008 میں اور 2009 میں آپ کو پتہ ہے کہ 250 ارب روپے جو ہیں وہ صرف اس وجہ سے ہم نہیں کما پائے پورا پاکستان کہ ہمارے پاس بجلی نہیں تھی۔